آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 37 اور 38 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی ممانعت، اس کی عبادت، والدین، عزیز و اقارب، یتیم، مسکین، سوسائٹی کے ہر طبقے کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی گئی، اور اکڑنا، اترانا، شیخی پنگارنا، فخر کرنا، غرور کرنا، ان سب چیزوں کو ناپسند قرار دیا گیا۔ شریعت مطہرہ کے اندر غرور، تکبر ہی صرف ناپسند نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ناپسند ہیں۔ ان ناپسندیدہ چیزوں میں ایک بخل ہے۔ بخل کا معنی کنجوسی، کہ بندہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرے۔ تو یہ جو شدید قسم کا بخل ہے، یہ شریعت مطہرہ کی نظر میں کیسا ہے، ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخیل بناتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، وہ چیز، آتاہم اللہ، جو دیا ہے اللہ نے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو دے رکھا ہے، لیکن وہ اس کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی بچوں پر، یعنی جائز ضرورتوں کے اوپر بھی وہ خرچ نہیں کرتے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ محتاج ہی یہی لوگ ہیں، یعنی انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، بینک بیلنس بنایا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے۔ لِلْكَافِرِينَ یہ لام تعلیل کا ہے، تو اس میں اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ ایسے کافروں کے لیے، تو پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ایسے کافروں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو ایسے کافروں کے لیے عذاباً، عذاب، مہینا، رسوا کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے۔ کیسے؟ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال۔ اب بخل کی مذمت کے بعد ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے میں ریاکاری، دکھلاوا ان کے مد نظر ہوتا ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون، اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان، اور ہو جائے جس کے لیے شیطان، لہو، جس کے لیے، قرینا، ساتھی، فساء، پس بہت ہی برا ہے، قرینا، وہ ساتھی۔ پس جس کے لیے شیطان ساتھی بن جائے، یا جس کا شیطان ساتھی بن جائے، پس بہت ہی وہ برا ساتھی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے، عذابًا مہینا،
رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون، اور نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور وہ شخص کہ شیطان اس کا ساتھی ہو، جس کا ساتھی ہو گیا، فساء قرینا، سو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں دو طرح کی طرز زندگی سے منع کیا گیا ہے، دو طرح کے لائف سٹائل سے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ پہلا لائف سٹائل، پہلا طریقہ کار کہ بندہ سینت کر رکھے، مال اپنا جمع کر کے رکھے، اس کو اپنی جائز ضرورتوں کے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ یہ بخل کی شدید ترین صورت ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنی جائز ضرورتوں پر بھی خرچ نہ کرے۔ بخیل کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بخیل کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ کافر، کیونکہ کافر کا جو لغوی معنی ہے وہ چھپانا ہے۔ کافر کا لغوی معنی بھی کیا ہے؟ چھپانا ہے۔ تو اسی اعتبار سے کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے لغوی اعتبار سے، کہ وہ بھی دانہ، گندم اور بیج جو ہے وہ مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اور کافر کا مطلب انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، چھپانا، انکار کرنا۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ توحید ہستی ہم ہیں، توحید ہستی ہم ہیں، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ تو اس کا مطلب یعنی لغوی اعتبار سے کافر کہا گیا ہے انکار کرنے والے کو، چھپانے والے کو۔ تو چونکہ جو بخیل ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی کیا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، یعنی ایک تو اس کا یہ عمل جو بخل والا ہے، کنجوسی والا ہے، یہی بہت برا ہے۔ اور دوسرا وہ دوہرا مجرم اس اعتبار سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بے حساب دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا لائف سٹائل ایسا بنا لیتا ہے کہ لوگوں کو اس کے اوپر ترس آنے لگے کہ بیچارے اسی کے اوپر خرچ کر دیں ہم، ہاں جی، بیچارہ اینا غریب ہے، اینو ہی کوئی شاید دے کے ٹر جاؤ۔ تو اس سٹائل کا جو بندہ ہے، یعنی مال تو اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ ایک ہے کہ بندے کے پاس ہے نہیں، وہ تو ایک چلو مجبوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر خرچ کرنا، ان لوگوں کی دیکھ بھال کا حکم فرمایا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ یتیموں، مسکینوں کے اوپر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک ہے کہ بندے کے پاس ہے نہیں، ایک ہے کہ ہے بھی صحیح لیکن پھر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی جو ہے جو سیدھ کر رکھتا ہے، جو موقع و حال کے مطابق خرچ نہیں کرتا، جو ضروریات پر، جائز ضروریات پر خرچ نہیں کرتا، تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ غریبوں جیسی بسر کرتا ہے، دنیا غریبوں جیسی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں حساب امیروں جیسا دے گا۔ آخرت میں حساب کیا ہوگا؟ کیونکہ پیسے تو اس کے پاس ہیں، مال تو اس کے پاس موجود ہے، تو وہ آخرت میں حساب امیروں جیسا دینا ہے اس نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو کافر قرار دیا بلکہ ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے درد رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ جن گناہوں پر، جن خطاؤں پر جہنم کی وعید ہو، اللہ رب العالمین کی غضبناکی کی جو ہے وعید ہو، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ نہیں کر رہا تو اللہ کی راہ میں کیا خاک خرچ کرے گا؟ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو شدید بخل ہے، اور بندہ بخل کرتا کیسے ہے؟ کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کو ڈراوا دیتا ہے، دھمکاتا ہے اسے کہ تو فقیر ہو جائے گا، اگر تو نے خرچ کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ فقیر ہو جائے گا۔
تو محترم بھائیو یہ جو ڈراوا ہے شیطان کا، اس وجہ سے انسان خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی جائز ضروریات پر خرچ نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی کہ اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے، میانہ روی، اعتدال۔ اور جو فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں وہ بھی بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، اور جو بالکل کنجوس ہیں ان کی حالت بھی اور ان کی مذمت بھی آپ نے سماعت کر لی۔ اب جو اعتدال ہے نا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یعنی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، یہ پسندیدہ راہ ہے، شریعت کا پسندیدہ راہ کہ اعتدال کے ساتھ بندہ چلے۔ من اعلیٰ من اقتصد، جس بندے نے بھی میانہ روی کو اختیار کیا وہ کبھی بھی کنگال نہیں ہوگا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوگا، جس نے بھی میانہ روی کو اختیار کیا۔ تو ہر کام کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یعنی شدید بخل کی مذمت کے بعد اب ریاکاری کرنے والے، دکھاوا کرنے والے، ان کی مذمت کا بیان ہو رہا ہے۔ انہیں شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں جو 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا ذکر ہے، ان میں وہ یہی بیماری ہوگی کہ وہ ریاکار ہوں گے، دکھاوا کرنے والے ہوں گے، اور وہ ہوں گے 3 چوٹی کا عمل کرنے والے، یعنی ایک اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا ہوگا، دوسرا قرآن مجید دن اور رات کی ہر گھڑیوں کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، بڑی خوش الحانی کے ساتھ، بڑا ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوگا، اور دوسرا وہ جو دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا۔ لیکن تینوں کو ایک ہی بیماری ہوگی، ایک ہی وائرس ہوگا، اور وہ ہے محترم بھائیو خطرناک ترین وائرس، دکھاوا، ریاکاری، کہ جب اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلا کر اپنی بارگاہ میں پوچھے گا کہ یہ عمل تم کیوں کرتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تیری رضا کے لیے کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا نہیں، تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں بڑا قاری القرآن کہیں، تمہارے بڑے بڑے اشتہار چھپے، وہ چھپ گئے، وہ سب کچھ ہو گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم سپرد کر دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو محترم بھائیو، ریاکاری اتنا بڑا وائرس ہے کہ جو ساری نیکیاں اور جو کچھ بھی بندے نے کیا ہوتا ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنا سخت وائرس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جس کا بھائی شیطان ہو محترم بھائیو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ شیطان تو دشمن ہے، وہ آتا بھائی کے روپ میں ہے لیکن کام کون سا کرتا ہے؟ دشمنوں والا کام کرتا ہے۔ آتا بھائی کے روپ میں ہے لیکن کام دشمنوں والا کرتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ آئے گا دوست کے روپ میں۔ تو بخیل جو ہے، بخل کرنے والا، محترم بھائیو اللہ کے نزدیک بھی یہ بھی برا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں جو ریاکاری کرنے والا ہے، دکھاوے کے ساتھ خرچ کرنے والا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی برا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال والی راہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، تو اس میں اترانا نہیں ہے، شیخی نہیں بنگارنی، اس میں تکبر اور غرور نہیں کرنا، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے اس میں ریاکاری، دکھاوا نہیں کرنا، بلکہ اگر چھپا کر کیا جائے تو اس کا اور زیادہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ بندہ ہوگا جس نے اس انداز سے خرچ کیا کہ دائیں نے خرچ کیا، بائیں کو پتہ بھی نہ چل سکا، یعنی اس انداز سے، اس قدر خفیہ رکھ کے۔ ہاں کچھ مواقع ہوتے ہیں جہاں پر اوپن بھی کر دینا چاہیے لوگوں کو ترغیب کی خاطر، اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن دل قابو میں رہنا ضروری ہے، دل قابو میں رہنا ضروری ہے۔ اور فی زمانہ جب کہ جس میں فوٹو سیشن زیادہ ہے محترم بھائیو، دکھاوا زیادہ ہے، ریاکاری زیادہ ہے، جی سجدے میں بعد میں جاتے ہیں، پہلے تصویر ہے، احرام بعد میں باندھتے ہیں، پہلے تصویر ہے، یعنی کسی کو 10 روپے دیتے ہیں تو اس کی بھی کیا ہے؟ تصویر ہے۔ یعنی یہ جو بیماری ہے یہ اس زمانے کے اندر زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس چیز سے بھی ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے، بخل سے اور
ریاکاری دکھاوے سے۔ یہ دو خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ آئے تو